اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بالقاسم محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا علی انت کعبۃ الناس، اے علی تو لوگوں کا کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مولا علی سرکار کی شان بتا رہے ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں کہ مولا علی کی شان بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی سرکار نے کسی بندے سے کہا کہ اگر کوئی شخص یا جبرائیل بھی نبی کے پاس ایک دفعہ ہے تو وہ میرے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ نبی کے پاس ایک دفعہ ہے تو وہ میرے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ تو وہ بندہ نبی کے پاس چلا گیا۔ نبی یا علی یہ دعویٰ کریں کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے، بندہ نہیں جبرائیل بھی آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کے پاس ایک بار آتا ہے، علی کے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ تو نبی مسکرائے، نبی نے کہا علی کو بلاؤ۔ تو بندوں نے مولا علی سرکار کو بلایا، کہا نبی سرکار آپ نے تو فرمایا تھا کہ انا ادا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ جو بندہ علم کے شہر میں آئے گا وہ گزرتے ہوئے بھی آئے گا، وہ واپس جاتے ہوئے بھی میرے پاس سے گزرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو۔ 24,000 مرتبہ رسول اللہ کے پاس اور 48,000 مرتبہ علی المرتضیٰ۔ واہ واہ، والی بابا، جو بندہ ایک مرتبہ نبی کے پاس آئے وہ بندہ مجھے 2 دفعہ ملتا ہے۔ مولا علی سرکار مسجد کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما تھے۔ سرکار اپنی زبانی اپنے اختیارات بتا رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انا آدم، توجہ، انا آدم، انا نوح، انا صالح، انا شیش، انا نوح۔ سرکار فرمایا یہ ہی نہیں، انا ہوا انا۔ سرکار اپنے اختیارات اپنی زبانی بتا رہے ہیں۔ ایک بندہ سرکار کے پاس ہندوستان سے آیا، کہتا سرکار میں نے آپ کے بڑے علم کے قصے سنے، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو علی نے فرمایا تیرا اور میرا مناظرہ بنتا ہی نہیں۔ اس نے علی سے 132 جسم کی بیماریوں کے سوال پوچھے تو سرکار نے جواب دیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اب ہم تم سے کچھ پوچھیں؟ اس نے کہا سرکار پوچھے۔ سرکار نے فرمایا تم بتاؤ یہ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمایا۔ تم بتاؤ یہ ماتھے پر لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سرکار فرمایا تم بتاؤ یہ ناک کے نتنے نیچے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کولی پیچھے کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ پاؤں میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سرکار مجھے نہیں پتا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہم بتاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ آنکھوں میں نہ چلا جائے، جب یہ پسینہ آنکھوں میں جاتا ہے تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان سردی اور گرمی کو برداشت کر سکے۔ آنکھیں گول اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان کوئی دعا ڈالے اور وہ بہہ نہ جائے۔ ناک کے نتنے نیچے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کی دلیل انسان سانس لے کے اس کو دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور کونی پیچھے اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی دلیل انسان آگے کی طرف چلتا ہے۔ کان میں کڑواہٹ اس لیے ہوتی ہے کہ کیڑے نہ چلے، اور پاؤں میں خلا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر پاؤں سیدھے ہوتے انسان چلتا رہتا تو ایک وقت ایسا تھا انسان رک جاتا پھر کبھی نہ چلتا۔
تو وہ بندہ سرکار اس کو جواب دینے لگے تو وہ سرکار کو سجدہ کرنے لگا. سرکار نے اس کی پیشانی کے نیچے ہاتھ رکھ لیا. سرکار نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہا سرکار تمہیں سجدہ کرنے لگا. سرکار نے فرمایا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سرکار یہ جو آپ نے بتایا یہ آپ بتا سکتے ہیں یا رحمان بتا سکتا ہے؟ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اس اللہ کو سجدہ کر جس نے ہمیں اس علم سے نوازا ہے. ماشاءاللہ صلوات پڑھی. صلی اللہ محمد وعلی. اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ہمیں اس علم سے نوازا ہے. عزیزان گرامی مولا علی سرکار کی ولایت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ رات کم پڑ جائے لیکن گفتگو کا ایک پہلو بھی ادا نہ ہو سکے, پوری عمر گزر جائے. مولا علی سرکار کی ولایت ہے کیا؟ جس ولایت کی یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے ہیں یہ ولایت اصل میں ہے کیا؟ ایک بندہ سرکار کے پاس آیا, کہتا سرکار میں آپ کا صحابی ہوں, میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی تلقین کیجئے تاکہ میں تبلیغ کروں, لوگ میری بات بھی مانیں اور اس پر عمل بھی کریں. سرکار نے فرمایا اچھا بڑی اچھی بات ہے, تم تبلیغ کرو, جاؤ لوگوں میں قبیلوں میں جاؤ, دنیا کے کونے کونے پر جاؤ تبلیغ کرو. اس نے فرمایا سرکار مجھے کوئی ایسی بات بتا دے یا کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں تبلیغ کروں اور لوگ میری بات مانیں. سرکار نے فرمایا تبلیغ کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا, ایک کبھی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زبان نہ کھولنا, دوسرا کبھی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی تلوار نیام سے نہ نکالنا. خاموش. اپنے کردار سے لوگوں کو بتاؤ کہ تم علی کے ماننے والے ہو. واہ واہ ماشاءاللہ جیو. علی کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہوتا ہے. علی کے ماننے والوں کا کردار بتاتا ہے کہ یہ علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. بس قبلہ آگے عزیزان گرامی, دامن وقت میں گنجائش نہیں. آج اس بی بی کا ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے جو 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. 18 سال کی عمر میں جس کے بال سفید ہوئے. 18 سال کی عمر میں بی بی کی کمر جھک گئی. عزیزان گرامی, بی بی نے ساری 18 سال جب بی بی کے بال سفید ہو گئے, بی بی نے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی اور بی بی نے جب تک زندہ رہی مولا علی کو نہیں بتایا کہ یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, کم کا ایک ظاہر ہے, وہ پاک بی بی کے مزار پر گیا. اس نے کہا کہ میں نے نبی کی حدیث سنی تھی کہ نبی کے مزار اور مسجد نبوی کے درمیان ایک جنت کا ٹکڑا ہے. کہتا میں پاک ریاض الجنہ میں گیا, میں پاک بی بی کی قبر پر بیٹھا اور کہتا میں نے کانوں میں ہیڈ فون لگایا, میں پاک بی بی کا مصائب سن رہا تھا. تو ایک مرتبہ میں مصائب سن رہا تھا اور پاک بی بی کی قبر پر ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا. کہتا میں سن رہا تھا ذاکر ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ظالم نے پاک بی بی پر ظلم کیا, پاک بی بی منہ کے بل گری. کہتا بھی میں رو ہی رہا تھا کہ ایک شرطا میرے قریب آیا اور بدت کہہ کے اس نے میرے سینے پر لات ماری. کہتا میں منہ کے بل گرا. کہتا میں نے رو کر کہا بی بی تیری اپنی قسمت, میں جوان ہو کے برداشت نہیں کر سکا, بی بی آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. بس عزادارو, پاک بی بی وہ وقت آ گیا. پاک بی بی نے ام سلمہ کو بولا ام سلمہ میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں, جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو بس حسنین کریمین اور علی کو بتا دینا کہ پاک بی بی کی روح پرواز کر گئی ہے. ایک مرتبہ پاک بی بی کی روح پرواز کر گئی. عزادارو وہ وقت آ گیا جب پاک بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور پاک بی بی نے چند وصیتیں لکھی. عزادارو چند وصیتیں پاک بی بی نے لکھی. مولا علی سرکار جب آئے, مولا علی سرکار نے وصیتیں دیکھی. پاک بی بی نے لکھا تھا یا علی مجھے رات کے پہر میں دفنانا. اللہ جانے کیا بات تھی, اتنی ڈری ہوئی تھی پاک بی بی مسلمانوں سے. بی بی کہتی ہے یا علی مجھے رات کے پہر میں دفنانا, یا علی میرا جنازہ خود ادا کرنا, یا علی مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا, یا علی ایک بات کا خیال رکھنا غسل دیتے ہوئے میری پسلیوں پر ہاتھ نہ رکھنا. اللہ جانے کیا بات تھی. عزیزان گرامی, صابر امام صبر نہیں کر سکا. ایک مرتبہ امام غسل دیتے ہوئے امام کا اچانک ہاتھ پسلیوں پر لگا. امام نے غسل چھوڑ کر پیٹنا شروع کیا. امام نے رونا شروع کیا. فضا نے پوچھا امام رو کیوں رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پاک بی بی کی کوئی پسلی سالم نہیں ہے. اللہ جانے پاک بی بی نے زندگی کیسے گزاری ہوگی.